یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں کئی رمضان گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں فرماتے تھے، مجلس کے اندر مختصر باتیں ارشاد فرماتے تھے اور بہت سی مرتبہ کسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے واقعات کو بھی پیش فرماتے تھے۔ شاید ہی کوئی رمضان ایسا گیا ہو جس میں حضرت نے کیمیا گر کا قصہ نہ سنایا ہو، اور بہت مزے لے لے کر حضرت سناتے تھے۔ مقصد اس کا یہی تھا کہ جب تک آدمی اپنے آپ کو مٹا نہ دے وہاں تک کچھ حاصل کر سکتا نہیں ہے۔ کہاں سے یہ کیمیا گر کا قصہ حضرت نے آپ بھی میں بھی لکھا ہے، وہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک عجیب قصہ بڑی برت کا میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا کی دت تھی۔ کیمیا یہ ایک طریقہ ہے جس میں لوہے کو سونا بنایا جاتا ہے۔ کچھ بوٹیاں، جڑی بوٹیاں ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ سونا بن جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس کا لوگوں میں بڑا رواج تھا، اور جس کو یہ کیمیا کی دھت لگ جاتی تھی بس وہ پھر کسی کام کا رہتا نہیں تھا، اسی میں کہ کسی طرح میں اس کو حاصل کر لوں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کیمیا کی دھت تھی۔ اب دیکھیے نا، وہ بادشاہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، لیکن بس وہ کیمیا کا یہ بھوت سوار ہوا اب کیا میں کسی طرح اس کو حاصل کروں۔ اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کو کیمیا کا مرض پڑ جاتا ہے اس کی عقل و ہوش شطرنج کے کھلاڑیوں سے بھی، آج کل کہیں کہ کرکٹ دیکھنے والوں سے بھی زیادہ کھوئی جاتی ہے۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا جن کو اس کا چسکا تھا۔ جب ان کا راستے میں کہیں ساتھ ہو جاتا، وہ قدموں کو نگاہ جمائے کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھتے جایا کرتے، اور جہاں کہیں شبہ ہوتا وہاں کھڑے ہو کر اور جڑی بوٹیوں کو دیر تک مل مل کر سنتے تھے۔ بادشاہ بھی اسی فکر میں ہر وقت رہتا، اور وزراء کا ناطقہ بن کر رکھا تھا۔ ایک وزیر نے کہا، حضور اتنے متفکر رہتے ہیں، حضور کی سلطنت میں تو فلاں سقا، پہلے زمانے میں گھروں میں پانی پہنچانے کے، جبکہ پائپ لائنیں نہیں تھی، واٹر ورکرز نہیں تھے، تو گھروں میں پانی پہنچانے کے لیے ایک مستقل پیشاور ہوا کرتے ہیں سقے، تو وہ مشکیزوں کے ذریعے سے گھروں میں پانی پہنچاتے تھے، اس کو سقا کہتے ہیں۔ تو حضور کی سلطنت میں تو فلاں سقا جو فلاں جگہ رہتا ہے بڑا ماہر ہے، اسے خوب کیمیا بنانی آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا ہماری سلطنت میں اس کا جاننے والا ہے اور ہم اتنے پریشان ہو رہے ہیں۔ 4 سنتری بھیج دیے، 4 سپاہی بھیج دیے کہ اس سقے کو پکڑ لا۔ سقا پیش ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، لنگوٹا بندھا ہوا، بدن پر بجائے کرتے کے ایک گاڑے کی کمری بہت پھٹی ہوئی، یعنی وہ جیسے ہم اپنا کرتے وغیرہ کے نیچے بنیان پہنتے ہیں، پہلے زمانے میں بنایا جاتا تھا اور وہ کمر تک آتا تھا، اس کا نام کمری ہوا کرتا تھا، اس کو اردو میں کمری کہتے ہیں۔ تو وہ خالی اتنا ہی، اوپر کوئی کرتا ورتا کچھ نہیں، اسی کو کہا گاڑے کی، یعنی وہ موٹا کپڑا جو ہوتا ہے، وہ مادر پاٹ جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، گاڑے کی کمری بجائے کرتے کے گاڑے کی کمری بہت پھٹی ہوئی۔ بادشاہ کو اس کی صورت دیکھتے ہی اول تو بہت نفرت ہوئی، اس سے پوچھا کہ تجھے کیمیا آوے؟ اور یہ لوگ جو جانتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں ہے جلدی سے۔
اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا حضور تو بادشاہ سلامت ہیں، سمجھدار ہیں، دنیا کے حاکم ہیں، اگر مجھے کیمیا آتی تو میرا یہ حال ہوتا جو حضور دیکھ رہے ہیں، میں بھی کوئی محل ایسا ہی بناتا جیسا حضور کا ہے۔ بات معقول تھی، بادشاہ کی بھی سمجھ آ گئی، چھوڑ دیا اور اس وزیر کو بلا کر ڈانٹا۔ وزیر نے قسم کھائی کہ حضور مجھے تو خوب تجربہ ہے، اسے خوب آتی ہے کیمیا۔ بادشاہ نے سلطنت کا انتظام ولی عہد کے سپرد کیا، یعنی جو اس کے بعد جس کو اپنے بیٹے کو اپنے بات کے لیے جو تجویز کیا تھا اس کے حوالے سارا انتظام سپرد کیا، اور بدن پر ببھوت ملا تاکہ پہچانا نہ جائے۔ یہ جو جوگی لوگ ہوتے ہیں نا، بدن کے اوپر وہ کالا یہ ملتے ہیں، پورا جسم اسی طرح کالا نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے یا دھول جیسا ہوتا ہے وہ ملتے ہیں، راکھ وہی سب جسم ایسا ہو جاتا ہے، اسی کو ببھوت کہتے ہیں۔ تو بدن پر ببھوت ملا تاکہ پہچانا نہ جائے، اور اس وزیر کو ساتھ لے کر سقے کے گھر پہنچا۔ جب اس نے گھر کا نشان بتا دیا وزیر نے کہ یہ ہے اس کا گھر، وزیر کو چلتا کر دیا تم چلے جاؤ۔ حبک الشیء یومی ویسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ جب وہ سقا گھر سے نکلا یہ بیٹھا رہا، جب وہ شام کو پانی ڈالنے جانے لگا تو اس کے ساتھ ہو گیا، کہنے لگا بڑے میاں آپ تو بہت بڈھے ہو گئے ہیں، آپ کو تو بڑی دقت ہوگی، میں تو گھر سے فالتو ہوں، مارا مارا پھرتا ہوں، اگر آپ مجھے کچھ ٹھکانے بتا دیں تو میں ہی گھروں میں پانی ڈال دیا کروں۔ سب نے کہا نہیں بھائی میری تو روزی اسی میں ہے، تو اپنا کام کر۔ کہنے لگا بڑے میاں تم مجھے کچھ اچھے بہت ہی اچھے لگو، میں تو تمہاری خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ مانگنے کا نہیں، نہ مجھے روٹی چاہیے اور نہ کچھ اور۔ شام کو سکا نے جب وہ روٹیاں مانگ کر لایا، بادشاہ کی تواضع کی، یعنی وہ یہ نہیں جانتا کہ بادشاہ ہے، وہی تواضع کی، مگر اس نے انکار کر دیا کہ مجھے بالکل بھوک نہیں، غم زدہ ہوں، پریشان ہوں، میں تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں۔ سکے نے بڑے اصرار سے 2-4 لقمے کھلائے۔ یہاں بھی میں وہی کہوں گا جو ابھی ماموں عثمان کے قصے میں کہہ کے آیا کہ ایک سکے کی غیرت نے تو تقاضا عادت ہمیشہ اہل علم کو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دیکھو کوئی آدمی کسی کے خدمت کے لیے اس کے گھر کے دروازے پر پڑ جائے تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ بھوکا رہے۔ کوئی کتا ہے کسی نے پالا نہیں، وہ خود آ کے کسی کے گھر کے پاس بیٹھ گیا اور ایسے آنے جانے والے اجنبیوں کو بھونک کر وہاں سے بگانے کا کام کرتا ہے، تو اب یہ صاحب خانہ اس نے تو اس کتے کو اس کام کے لیے مقرر نہیں کیا، یہ خود ہی اس طرح آ کر کے بیٹھا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت آئے گا تو اس کی غیرت گوارا نہیں کرے گی کہ اکیلا کھاوے، بلکہ کچھ ٹکڑے روٹی کے 2-4 اس کو بھی ڈال ہی دے گا۔ حضور حضرت فرماتے تھے حضرت شیخ اہل علم کو کہ آپ لوگ جب اللہ کے دین کا کام کریں گے تو وہ اللہ جو ساری دنیا کو روزی دیتا ہے بھلا کیا تم کو بھوکا رکھے گا؟ یہ حضرت اس طرح ہمیشہ اہل علم کو اس طرح کی باتیں کہہ کر دین کے کام میں مضبوطی کے ساتھ جو ہے جمنے کی اور حرص اور طمع نہ رکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو روٹیاں لا کر بادشاہ کی تواضع کی، مگر اس نے انکار کر دیا، مجھے بالکل بھوک نہیں، غمزدہ ہوں، پریشان ہوں، میں تو کئی دن کا فاقہ کرتا ہوں۔ سکے نے بڑے اصرار سے 2-4 لقمے کھلائے۔ یہاں بھی پھر میں وہی کہوں گا جو ابھی ماموں عثمان کے قصے میں کہہ کے آیا، ایک سکے کی غیرت تو تقاضا نہ، ایک سکے کی غیرت نے تو تقاضا نہ کیا کہ ایک آدمی اس کا کام کرے اور وہ بغیر اس کے روٹی کھا لے، یعنی ایک آدمی ہمارا کام کرتا ہو اور ہم اکیلے روٹی کھانے اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، ایک آدمی کی غیرت گوارا نہیں کرتے۔ مگر ہم لوگوں کو اس کا بالکل یقین نہیں آتا کہ ہم اخلاص سے اللہ کا کام کریں اور وہ ہمیں بھوکا مار دے۔ البتہ اتنا فرق ہے
کہ سقا عالم الغیب نہیں تھا اس لیے دھوکے میں آ گیا. مالک یعنی اللہ عالم الغیب ہے، اسے حقیقت حال معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ کون واقعی اخلاص سے مالک کا کام کر رہا ہے اور کون دھوکے سے کر رہا ہے. غرض بادشاہ نے سقے کی بہت ہی خدمت کی، دن بھر اس کا پانی بھرتا، رات کو جب سقا لیٹتا تو اس کا خوب بدن دباتا. ہٹا کٹا جوان کبھی بادشاہ سقے کو بھی 5-7 دن میں وہ مزہ آیا کہ لطف ہی آ گیا. 2-3 مہینے سقے نے خوب ٹٹولا، خوشامد کی کہ کچھ کھا لے، کچھ پیسے مقرر کر لے. بادشاہ نے کہا جی میاں مجھے مزدوری کرنی ہوتی تو دنیا میں بہت مزدوریاں ہیں، مجھے تو تم بہت ہی اچھے لگتے. میں تو راستے میں بیٹھ گیا تھا، تمہاری صورت مجھے کچھ بہت ہی اچھی لگی. اگلا شے تو میں نے اپنے والد سے نہیں سنا مگر واقعے کے مناسب تھا، یاد آ گیا. گرے میری نظروں سے خوبان عالم، پسند آ گئی تیری صورت کچھ ایسی. دیر و حرم میں روشنی شمس و قمر سے ہو تو کیا، مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں. گورے کالے پر نہیں موقوف، دل کے آنے کے طریقے نرالے ہیں. دیدے لیلا کے لیے دیدہ مجنوں ہے ضرور، میری آنکھوں سے کوئی دیکھے تماشا ان کا. غرض بادشاہ نے وہ محبت کے جذبے دکھائے کہ سقا بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بڑھاپے میں عاشق زار کہاں سے پیدا ہوا. کبھی کہتا ابا جی لنگی باندھ کے کپڑے دے دو میں دھو لاؤں. ارے بھائی میں تو خود ہی دھو لوں گا. اجی تم بڑھاپے میں کہاں تکلیف اٹھاؤ گے. ان میں جوئیں ڈھونڈتا، خوب پٹرے پر چھیٹ کر صاف کرتا. کچھ پیسے تو ضرور ساتھ ہوں گے، بڈھے کو جھانسا دے کر کچھ ادھر ادھر سے کھا لیتا ہوگا، مگر بڈھے کے سامنے اپنے فقر و فاقہ اور زہد کا زور دکھاتا. 4-5 مہینے بعد بڈھے نے کہا ارے لونڈے مجھے کیمیا آوے. بادشاہ نے بھی مجھ سے پوچھا تھا اور ایک گالی دی بادشاہ کو، سالے نے بدماش نے. اس کو بھی میں نے انکار کیا، تجھے ضرور بتاؤں گا. بادشاہ کی جان میں جان تو آ گئی مگر زبان سے اتنی سختی سے انکار کیا کہ میاں کی ایسی تیسی، مجھے کیا کرنا، مجھے تو تمہاری محبت نے مار رکھا ہے. 8-10 دن تک سقا اصرار کرتا رہا، بادشاہ انکار کرتا رہا. ایک دن بڈھے نے کہا میں بڈھا ہو گیا، یہ علم میرے ساتھ ہی چلا جائے گا، کسی اور کو تو میں بتانے کا نہیں، تجھے ضرور بتاؤں گا. بھائی محبت سے محبت ہوتی ہے، مجھے بھی تجھ سے محبت ہو گئی، اگر تو نے مجھے اپنا حال تو بتایا نہیں، کون ہے کہاں سے آیا. ابا جی کیا اپنا حال بتاؤں، لاوارثی ہوں، یوں ہی مارا پھرتا ہوں، گھر بھی بھول گیا کہ کہاں تھا، اب تو تم ہی اپنا بیٹا بنا لو. غرض میں تو آدمی گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، یہ تو بہرحال آدمی تھا. ایک دن صبح سقا بادشاہ کو ساتھ لے کر جنگل چلا گیا اور 25-30 جڑی بوٹیاں اس کو خوب دکھائیں اور اسی سے توڑوائیں اور گھر آ کر اس سے کہا اس سے کیمیا بنائی. بادشاہ تو اس پر مر ہی رہا تھا، خوب غور سے دیکھا، رات ہی کو بھاگ گیا. اگلے دن سقا ہاتھ ملتا رہ گیا، کم بختہ بہت ہی دھوکے باز تھا، بے ایمان یوں کہے تھا مجھے تجھ سے محبت ہے. انجان آدمی سے تو کبھی منہ نہ لگانا چاہیے. اپنے تختہ پر پہنچ کر انہی سنتریوں کو بھیجا، وہ جو پہلے دن 4 کو بھیجا تھا نا لانے کے لیے، ان کو بھیجا، اس کو لے آؤ. وہ پکڑ لائے. بادشاہ نے پوچھا ارے سقے سنا تجھے کیمیا آتی ہے. سقے نے کہا جی میاں آپ نے تو پہلے بھی پوچھا تھا
اگر مجھے کیمیا آتی تو میں یوں مارا مارا پھرتا، مگر 5-6 مہینے جس نے پاؤں دبائے ہوں وہ کہاں چھپ سکتا ہے؟ سکا اس کے منہ کو گھولتا رہا۔ بادشاہ نے کہا مجھے بھی پہچان لیا؟ سکے نے کہا میاں خوب پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا پھر تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سکے نے کہا میاں کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے، بادشاہ بن کر نہیں آتی۔ یہ اصل سبق ہے پورے قصے کا کہ کیمیا تو پاؤں دبانے سے آتی ہے، بادشاہ بن کر نہیں آتی۔ میاں کیمیا کے واسطے تو سکا بننا ضروری ہے۔ سنا کہ بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے بہت ہی انعام دیا۔ اگلا شعر بھی میرا سنا ہوا نہیں، میری طرف سے اضافہ ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ سرخ روح ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر سے پس جانے کے بعد۔ سبکے نے بات تو بہت ہی صحیح اور پتے کی کہی، خاص ساری تواضع اور خوشامد سے جو ملتا ہے وہ بڑائی اور تکبر سے نہیں ملتا۔ مطلب یہ ہے اس راہ سلوک میں بھی جب آدمی اپنے مشائخ کے پاس جاوے اپنا تو وہاں تکبر اور بڑائی سے کچھ ملے گا، وہاں ان کے سامنے جتنی خاکساری برتو گے، جتنا تواضع سے کام لو گے، جتنی خوشامد کرو گے، وہاں خوشامد کی شریعت نے بھی اجازت دی۔ خوشامد کی علم کے لیے شریعت نے اجازت دی، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے استاد کے سامنے خوشامد کرنی، ویسے خوشامد کی اجازت نہیں دیتی شریعت۔ اس قسم کے قصے تو اپنے بڑوں سے بہت سن رکھے ہیں، مگر سارے رسالے میں نمونے ہی لکھوائے ہیں۔ مپندار جانے پدر گر کسی، کہ بے سائی ہرگز بجائے رسی۔ یعنی بغیر کوشش کے کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، کوشش تو کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ ملتا نہیں ہے۔ ایک دوسرا واقعہ شیخ عبداللہ اندلسی، ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت سنوایا کرتے تھے کتاب میں سے۔ اس ناکارہ کا معمول ماہ مبارک میں مغرب سے عشاء کے درمیان مہمانوں کے کھانے سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ یہاں مجلس رمضان میں روزانہ یہ مغرب کے کھانے کے بعد ہوا کرتی، اسی کو آپ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا کہ مہمانوں کے کھانے سے فراغ کے بعد دوستوں سے خصوصی ملاقات کا وقت ہے۔ ہم لوگ تو وہ آگے جگہ ملے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بس وہ پہلے نماز کے بعد پہلے جا کر کے قریب وہ مشائخ کے لیے الگ جگہ تھی اور عوام کے لیے الگ تھی، وہاں آگے جا کر کے وہ جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس میں احباب سے خصوصی درخواستیں اہتمام سے عمل کرنے کے لیے کرتا رہتا ہوں۔ یہ نسبتوں والا مضمون بھی مختصر اور مفصل ہر رمضان میں سنانے کی نوبت آتی رہتی ہے کہ ذاکرین بالخصوص جن کو اس سیاہکار نے اجازت دی ہے ان کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے، اس لیے خاص طور سے ان کو تنبیہ کرتا رہتا ہوں کہ اجازت سے مغرور نہ ہوں، بلکہ اس کی وجہ سے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جس سے بہت فکر چاہیے۔ اس سال چونکہ اس ناکارہ کی طبیعت زیادہ ناساز تھی، بولنا دشوار تھا، اس وقت بجائے کچھ زبانی کہنے کے اکابر کے مضامین سے کچھ سناتا رہا۔ انفاس عیسیٰ کے خاتمے پر ایک نہایت اہم عبرت آموز واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ حیات الحیوان دمیری سے مفتی محمد شفیع صاحب، سابق صدر مفتی دارالعلوم دیوبند حال ناظم دارالعلوم کراچی نے محرم سن 40 ہجری میں ترجمہ کر کے شائع کیا تھا، جو انفاس عیسیٰ سے زیادہ مفصل ہے۔ انفاس عیسیٰ میں بھی ہے لیکن اتنا تفصیل الگ رسالہ ہی ہے حضرت مفتی شفیع صاحب کا۔ اور کئی سال پہلے میری ابتدائی مدرسی میں جب میں یہاں ڈابل آیا تھا تو اس رسالے کا میں نے گجراتی ترجمہ بھی کیا تھا اور شائع کرایا تھا۔ اور اس سیاہکار نے بھی اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بارہا اس کو سنا، جو دونوں سے زیادہ مفصل تھا اور نہایت سبق آموز عبرت انگیز ہے کہ آدمی کو بالخصوص جو کسی
دینی منصب میں علمی ہو یا سلوکی اور کوئی دینی خدمت میں قدم رکھتا ہو اس کو اس قصے سے بہت زیادہ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر عجب اور گھمنڈ اور کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور حضرت شیخ سعدی نور اللہ مرقدہ کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین سہراوردی قدس سرہ کی نصیحت ملحوظ رکھنا چاہیے کہ بہت ہی جامع اور اہم ہے. وہ فرماتے ہیں مرا پیر دانائے روشن شہاب دو اندر فرمود بر روی آب یکیاں کے برخیش خدمی مباش دیگر آ کے برغیر بدنی مماش. فرماتے ہیں کہ مجھے میرے روشن ضمیر شیخ شہاب الدین سہراوردی قدس سرہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے دو نصیحتیں فرمائیں. ایک یہ کہ اپنے اوپر کبھی خودبینی میں مبتلا نہ ہو جیو. دوسرے یہ کہ دوسرے کے اوپر بدبینی یعنی تحقیر نہ کیجیے. بہت اہم نصیحت ہے. یہ قصہ بھی جو آگے آ رہا ہے خودبینی اور بدبینی کا نہایت عبرت آموز سبق ہے. اس سے بہت عبرت حاصل کرنی چاہیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت مختصر لکھا ہے جس کی ابتدا یہ ہے کہ آدمی کو ہرگز زیبا نہیں کہ آدمی اپنے حال پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں. یعنی ہم کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو بھی چھین لے اس نعمت سے محروم کر دیں. تو خود نفس ایمان بھی اپنے اختیار میں نہیں. بس حق تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہم کو یہ دولت عطا فرما رکھی ہے لیکن وہ جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں. چنانچہ ابو عبداللہ ایک بزرگ تھے بغداد میں. ان کی وجہ سے 30 خانقاہیں آباد تھیں. وہ ایک بار اپنے مجمع کے ساتھ مریدوں کے مجمع کے ساتھ چلے جا رہے تھے. مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس قصے کو ذرا زیادہ تفصیل سے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں سن ہجری کی 2 صدی ختم پر ہے. آفتاب نبوت غروب ہوئے ابھی بہت زیادہ مدت نہیں گزری. لوگوں میں امانت دیانت اور تدین تقوی کا عنصر غالب ہے. اسلام کے ہونہار فرزند جس کے ہاتھ پر اس کو فروغ ہونے والا ہے خود برسر کار ہیں اور کچھ ابھی تربیت پا رہے ہیں. ائمہ دین کا زمانہ ہے. ہر ایک شہر علماء دین اور صلحاء متقین سے آباد نظر آتا ہے. خصوصاً مدینۃ الاسلام بغداد جو اس وقت مسلمانوں کا دارالسلطنت ہے اپنی ظاہری اور باطنی آرائشوں سے آراستہ ہو کر گلزار بنا ہوا ہے. ایک طرف اگر اس کی دل فریب عمارتیں اور ان میں گزرنے والی نہریں دل لبھانے والی ہیں تو دوسری طرف علماء اور صلحاء کی مجلسیں درس و تدریس کے حلقے ذکر و تلاوت کی دلکش آوازیں خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی دل جمی کا ایک کافی سامان ہے. فقہاء محدثین اور عباد و زہاد کا ایک عجیب و غریب مجمع ہے. اس مبارک مجمع میں ایک بزرگ ابو عبداللہ اندلسی کے نام سے مشہور ہیں جو اکثر اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں اور استاد و محدث ہیں. آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 تک پہنچ چکی ہے جن کا عبرتناک واقعہ ہمیں اس وقت ہدیہ ناظرین کرنا ہے. یہ بزرگ علاوہ زاہد و عابد اور عارف باللہ ہونے کے حدیث و تفسیر میں بھی ایک جلیل القدر امام ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں حفظ تھیں اور قرآن شریف کو تمام روایات قرات کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا. تلامذہ اور مریدین کی جماعت میں سے بہت سے آدمی آپ کے ساتھ ہو لیے جن میں حضرت جنید بغدادی اور حضرت شبلی بھی ہیں. حضرت شبلی کا بیان ہے کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و امان اور آرام و اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل مقصود کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا. نماز کا وقت ہو چکا تھا لیکن پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے اب تک ادا نہ کر سکے. بستی میں پہنچ کر پانی کی تلاش ہوئی. ہم نے بستی کا چکر لگایا. اس دوران میں ہم چند مندروں اور گرجا گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستوں یہودیوں
اور صلیب پرست نصرانیوں کی رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا۔ کوئی آفتاب کو پوجتا، کوئی آگ کو ڈنڈوت کرتا، کوئی صلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائے ہوئے تھا۔ ہم یہ دیکھ کر متعجب ہوئے اور ان لوگوں کی کم عقلی اور گمراہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ آخر گھومتے گھومتے بستی کے کنارے پر ہم ایک کنویں پر پہنچے جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی پلا رہی تھیں۔ اتفاق سے شیخ و مرشد ابو عبداللہ اندلسی کی نظر ان میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو اپنے خدا داد حسن و جمال میں سب ہمجولیوں سے ممتاز ہونے کے علاوہ زیور اور لباس سے آراستہ تھی۔ شیخ کی اس سے آنکھیں دو چار ہوتے ہی حالت دیگرگوں ہونے لگی، چہرہ بدلنے لگا۔ اس انتشار تباہ کی حالت میں شیخ اس کی ہمجولیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے کہا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہے۔ شیخ نے پوچھا، پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا ذلیل کیوں بنا رکھا ہے کہ کنویں سے خود ہی پانی بھرتی ہے؟ کیا وہ اس کے لیے کوئی ماما نوکر نہیں رکھ سکتا جو اس کی خدمت کرے؟ لڑکیوں نے کہا، کیوں نہیں، مگر اس کا باپ ایک نہایت عقل مند اور سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی اپنے باپ کے مال و متاع اور خدم و حشم پر غرہ ہو کر کہیں اپنے فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھے، اور نکاح کے بعد شوہر کے یہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی قصور نہ کرے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ اس کے بعد سر جھکا کر بیٹھ گئے اور 3 دن کامل اس پر گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے کلام کرتے ہیں۔ البتہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نماز ادا کر لیتے ہیں۔ مریدین اور تلامذہ کی کثرت التعداد جماعت ان کے ساتھ ہے، لیکن سخت ضیق میں کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن میں نے یہ حالت دے کر پیش قدمی کی اور پوچھا، اے شیخ، آپ کے مریدین آپ کے اس مسلسل خاموشی سے تعجب اور پریشان ہیں، کچھ تو فرمائیے کیا ہے؟ شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں؟ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر غالب آ چکی ہے۔ میرے تمام اعضاء اور جوارح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرزمین کو میں چھوڑ دوں۔ حضرت شبلی نے پوچھا، کہا کہ ہمارے سردار آپ اہل عراق کے پیر و مرشد، علم و فضل اور زہد و عبادت میں شعراء آفاق ہیں۔ آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 سے زیادہ ہے۔ بطوفیل قرآن عزیز ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے کہا، میرے عزیز، میرا اور تمہارا نصیب تقدیر خداوندی بن چکی ہے۔ مجھ سے ولایت کا لباس سلب کر لیا گیا اور ہدایت کی علامتیں اٹھا لی گئیں۔ یہ کہہ کر رونا شروع کیا اور کہا، اے میری قوم، قضاء و قدر نافذ ہو چکی ہے، اب کام میرے بس کا نہیں۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعے پر سخت تعجب ہوا، حسرت سے رونا شروع کیا۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ زمین آنسوؤں کے امڈ آنے والے سیلاب سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔ لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ کی زیارت کے لیے شہر سے باہر آئے اور شیخ کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریافت کیا۔ ہم نے سارا واقعہ بیان کیا، سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ کے مریدوں میں سے بڑی تعداد جو ہے اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو سدھار گئی، اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اے مقلب القلوب، شیخ کو ہدایت کر اور پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ اس کے بعد تمام خانقاہیں بند ہو گئیں اور ہم ایک سال تک اسی حسرت و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ 1 سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کر شیخ کی خبر لیں کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔ اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتلایا وہ جنگل میں سور چلا رہا ہے۔ ہم نے کہا، خدا کی پناہ، یہ کیا ہوا؟
گاؤں والوں نے کہا اس نے سردار کی لڑکی سے منگنی کی تھی، اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کر لیا اور وہ جنگل میں سور چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ہم یہ سن کر ششدر رہ گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڑنے لگا۔ بمشکل دل تھام کر اس جنگل میں پہنچے جہاں وہ سور چرا رہے تھے۔ دیکھا تو شیخ کے سر پر نصارہ کی ٹوپی ہے، کمر میں زنار بندی ہوئی ہے اور اس عصا پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس پر وعظ اور خطبے کے وقت سہارا لیا کرتے تھے، جس نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر سر جھکا دیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر کہا السلام علیکم۔ شیخ نے کسی قدر دبی زبان سے وعلیکم السلام کہا۔ شبلی کہتے ہیں شیخ اس علم و فضل اور حدیث و تفسیر کے ہوتے آج تمہارا کیا حال ہے؟ شیخ نے کہا میرے بھائیوں، میں اپنے اختیار میں نہیں، میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا بنا دیا، اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا کہ مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دے تو پھر اس کی قضاء و قدر کو کون ٹالنے والا ہے؟ یہ عزیزو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو، اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو۔ اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا، میرا گمان تو تیرے بارے میں ایسا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر خدا تعالیٰ سے استغاثہ کرنا اور رونا شروع کیا۔ اور جو ہے میرے والد اس قصے کو سناتے وقت یہ شعر بھی شیخ کی طرف سے پڑھا کرتے تھے، بے نیازی نے تیری ایک کبریا مجھ غریب و خستہ کو کیا کیا کیا۔ اور شیخ نے آواز دے کر کہا اے شبلی، اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کر۔ حدیث میں ہے السعید من وعظ بغیرہ، نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔ شبلی نے رونے کی وجہ سے لکنت کرتی ہوئی زبان سے نہایت دردناک لہجے میں کہا کہ ہمارے پروردگار، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ کرتے ہیں، ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے، ہم سے یہ مصیبت دور کر دے کہ تیرے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں۔ خنزیر ان کا رونا اور ان کی دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا، تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا، اور اس زور سے چیخے کہ ان کی آواز سے جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ یہ میدان حشر کا نمونہ بن گیا۔ ادھر شیخ حسرت کے عالم میں زار زار رو رہے تھے۔ حضرت شبلی نے کہا شیخ، آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو 7 قراتوں سے پڑھا کرتے تھے، اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے؟ شیخ نے کہا اے عزیز، مجھے قرآن میں 2 آیتوں کے علاوہ کچھ یاد نہیں۔ شبلی نے پوچھا وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ شیخ نے کہا ایک تو یہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ بَعْدَ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ شبلی نے پوچھا اے شیخ، آپ کو 30,000 حدیثیں سند کے ساتھ برزبان تھی، اب ان میں سے بھی کوئی یاد ہے؟ شیخ نے کہا صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو۔ شبلی کہنے لگے ہم یہ حال دیکھ کر بسد حسرت و یاس شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور بغداد کا قصد کیا۔ ابھی 3 منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ کو اپنے آگے دیکھا کہ نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلند شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے جاتے تھے۔ اس وقت ہماری مسرت کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس سے پہلے ہماری مصیبت اور حسرت و یاس کا اندازہ ہو۔ شیخ نے قریب پہنچ کر کہا مجھے ایک پاک کپڑا دے دو، اور کپڑا لے کر سب سے پہلے نماز کی نیت باندھی۔ ہم منتظر ہیں
شیخ نماز سے فارغ ہوں تو مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ نماز سے فارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہم نے پوچھا اس خدائے قدیر و علیم کا ہزار ہزار شکر جس نے آپ کو ہم سے ملایا اور ہماری جماعت کا شیرازہ بکھر جانے کے بعد پھر درست فرمایا، مگر ذرا بیان تو فرمائیے کہ اس انکار شدید کے بعد پھر آپ کا آنا کیسے ہوا؟ شیخ نے کہا، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، خدا بندہ مجھے اس جنجال سے نکال دے، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں۔ اس سمیع الدعا نے بئی ہما میری آواز سن لی اور میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہم نے کہا، کیا اس کے بعد وہ آپ کے اس ابتلا یعنی آزمائش کا کوئی سبب تھا؟ یہ اصل سننے کی چیز۔ شیخ نے کہا، ہاں، جب ہم گاؤں میں اترے اور بت خانوں اور گرجا گھروں میں ہمارا گزر ہوا، آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو خدا تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن و موحد ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل اور احمق ہیں کہ بے حس و بے شعور چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایک غیبی آواز دی گئی کہ یہ ایمان اور توحید کچھ تمہارے ذاتی کمال نہیں، سب کچھ ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان کو حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ اور مجھے اسی وقت یہ احساس ہوا وہ ایک جانور میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا جو در حقیقت ایمان تھا۔ حضرت شبلی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہایت خوشی اور کامیابی کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور اس کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور کچھ ہدایہ پیش کیے۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغلہ میں مشغول ہو گئے اور پھر وہی حدیث و تفسیر، واعظ و تذکیر، تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ خداوند عالم نے شیخ کو بھولا ہوا علم پھر عطا فرما دیا، بلکہ اب نسبتاً پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی ہے۔ تلامذہ کی تعداد 40,000 اور اسی حالت میں ایک مدت گزر گئی۔ ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی آدمی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی سیاہ کپڑوں میں لپٹا ہوا کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیا مقصود ہے؟ آنے والے نے کہا، اپنے شیخ سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں جو اس گاؤں کا نام لے کر جس میں شیخ آزمائش میں پھنسے تھے چھوڑ کر آئے تھے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے کہ جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو رہتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ میں شیخ کے پاس گیا، واقعہ بیان کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ اس کے بعد اس کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی شیخ کو دیکھتے ہی زار و قطار رو رہی ہے۔ شدت گریہ میں دم لینے کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے خطاب کر کے پوچھا، تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، ہے میرے سردار، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد کو پہنچی اس کو کچھ میرا دل ہی جانتا ہے۔ نہ بھوک رہی نہ پیاس، نیند تو کہاں سے آتی۔ میں رات بھر اسی اضطراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی اور اس وقت مجھ پر کچھ غنودگی سی غالب ہوئی، اور اسی غنودگی میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کا اتباع کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا۔ میں نے کہا اسی عالم خواب میں اس آدمی کو، شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے کہا ان کا دین اسلام ہے۔ میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے کہا اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا تو اچھا، میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں؟ اس شخص نے
کہا ذرا آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. میں نے کہا بہت اچھا. یہ کہا اور کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. وہ آدمی میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر کے بولا بس کھول دو. میں نے آنکھیں کھولی، اپنے کو دجلہ، دریائے دجلہ جو بغداد کی نہر ہے اس کے کنارے پر پایا. اب میں متحیر ہوں اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی ہوں کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس شخص نے آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی خضر آپ کو سلام کہتا ہے. میں اس شخص کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، مجھے مسلمان کر لیجئے. شیخ نے اس کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو. لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد عبادت میں اپنے اکثر اقران سے سبقت لے گئی. دن بھر روزہ رکھتی، رات بھر اپنے مالک کے بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی. محنت سے بدن ڈل گیا، ہڈی اور چمڑی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. آخر اسی میں بیمار ہو گئی اور مرض اتنا ممتد ہوا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا. اور اب اس مسافر آخرت کے دل میں اس کے سوا کوئی حسرت باقی نہیں کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے. کیونکہ جس وقت سے اس حجرے میں مقیم ہے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ یہی شیخ کی زیارت کر سکی، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و یاس کا اندازہ کر سکتے ہیں. آخر شیخ کو کہلا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ جاؤ. شیخ سن کر فوراً تشریف لائے. جاں بلب لڑکی حسرت بڑی نگاہوں سے شیخ کی طرف دیکھنا چاہتی ہے، مگر آنسوں میں ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھر کر دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی. آنسوں کا ایک تار بندھا ہوا ہے مگر ذوف سے بولنے کی اجازت نہیں. لیکن اس کی زبان بے زبانی یہ کہہ رہی ہے دم آخر ہے ظالم، دیکھ لینے دے نظر بھر کر، سدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی. آخر لڑکھڑائی ہوئی زبان اور بیٹھی ہوئی آواز سے اتنا لفظ کہا السلام علیکم. شیخ نے شفقت آمیز آواز سے کہا تم گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے. لڑکی شیخ کے ناصحانہ کلمات سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی ممتد ہوئی کہ یہ مہر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی. اس پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافر آخرت نے اس دار فانی کو خیر بات کہا. شیخ اس کی وفات پر آبدیدہ ہیں مگر ان کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہیں رہی. حضرت شبلی کا بیان ہے کہ چند ہی روز کے بعد شیخ اس عالم فانی سے رخصت ہوئے. کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا باغ میں مقیم ہے اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں پہلی وہ عورت ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا یہ لڑکی ہے. اور اب وہ دونوں ابد الآباد جنت کی بے شمار نعمتوں میں خوش و خرم ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. حضرت تھانوی نے اس کے بعد انفاس عیسیٰ میں نقل کیا ہے کہ جب یہ حال ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس وقت ہماری جو حالت درست ہے وہ ہمارے مستقل اختیار سے ہے. اللہ اس کے یہ بھی تو سمجھنا چاہیے کوئی شخص بہت حسین ہو مگر اپنے چہرے پر کالک مل لے تو اس کا قدرتی حسن حقیقتاً ظاہر نہیں ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص بدشکل ہو مگر وہ پاؤڈر مل لے تو کیا وہ حسین ہو جائے گا؟ تو بعض لوگوں کا ایمان ایسا ہی ہوتا ہے جیسے پاؤڈر، ایسی بعض لوگوں کا کفر ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کالک. جب ذرا ہٹا اصل میں اور کر آیا اور اس کا ہٹ جانا اپنی مستقل اختیار میں نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے تو پھر کیا زیبا ہے کہ آدمی اپنی حالت پر ناز کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ عبرت کے لیے ہے کہ اپنے کسی کمال پر ناز بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی دل میں تخطیب بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.